بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ توبہ کے متعلق دعا کا باب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر شخص خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث سے دو باتوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ ہر شخص سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کوئی شخص اپنے آپ کو گناہوں سے معصوم نہ سمجھے۔ دوسری یہ کہ گناہ کے بعد توبہ مطلوب ہی نہیں بلکہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ بے شک توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب اور پیارا عمل ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنی سواری پر کسی چٹیل میدان سے گزر رہا ہو اور آرام کرنے کی غرض سے نیچے اتر کر سو جائے، اسی دوران اس کی سواری ماسامان سفر گم ہو جائے اور جب سو کر اٹھے تو اپنی سواری کو تلاش کرتے کرتے تھک جائے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے موت اسے سامنے نظر آنے لگے اور وہ مایوس ہو کر درخت کے سائے میں بیٹھ جائے، تب اچانک اس کی سواری اسے مل جائے اور یہ آدمی اس کی نکیل پکڑے، خوشی کے مارے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر یہ کہہ دے، اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اندازہ کریں کہ ایک ایسا عمل جس کا فائدہ سراسر بندے کو پہنچتا ہے، اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ آج کی حدیث نمبر 13، کہ توبہ اور مغفرت چاہنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتے ہیں۔ بندہ اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔